الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد خاتم النبیین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ آج کی اس مبارک مجلس میں 21 یعنی 20 اور 1 ہمارے خوش نصیب بھائیوں نے حفظ قرآن مکمل کیا۔ اللہ تعالیٰ ان بچوں کو، ان کے استادوں کو، ان کے والیوں کو، ان کے خاندان کو بے انتہا مبارک فرماوے۔ سب کہیے آمین۔ اور ان سب کے لیے دنیا آخرت میں عزت کا ذریعہ بناوے۔ ان خوش نصیب حفاظ کرام میں ایک ہمارے عزیز ہیں حافظ ابراہیم ابن حافظ زبیر صاحب شیخانی۔ یہ نوساری کے رہنے والے ہیں اور ماشاءاللہ انہوں نے ہمارے یہاں حفظ مکمل کیا۔ حافظ زبیر صاحب کے اس صاحبزادے کی اس خوشی کے موقع پر آج یہاں ہمارے اسٹیج کے اوپر جو ہمارے بہت ہی معزز مہمان اکابرین موجود ہیں، اس میں ایک بہت بڑے عالم بزرگ مورخ کا مطلب اتہاس کار جس کو گجراتی میں کہتے ہیں، جو بڑے ہسٹری لکھنے کے ایکسپرٹ اور ماہر ہیں۔ میں ان کو پہلے مورخ جامعہ کہتا تھا، اب مورخ عصر کہتا ہوں، اور اب ان کو میں علوم انور شاہ کا جامع بھی کہا کرتا ہوں۔ اب یہ نیا لفظ میں نے شروع کیا ہے۔ میری مراد ہے برادر مکرم حضرت مولانا مفتی عبدالقیوم صاحب راجکوٹی دامت برکاتہ۔ ان کے پاس کعبہ شریف کے غلاف کا ایک مبارک ٹکڑا تھا، اور وہ غلاف کا مبارک ٹکڑا بہت ہی پکی سند یعنی پروف کے ساتھ ان کے پاس امریکہ میں ہمارے جامعہ داخل کے ایک پرانے فاضل قاری یوسف صاحب بھولا کٹلیت بھی ہے، اور ان کے ایک بھائی قاری محمد صاحب بھولا جو اس وقت فیجی میں مقیم ہے۔ سمجھو ایک مشرق میں ایک مغرب میں، ایک ایسٹ میں تو ایک ویسٹ میں، اور دونوں سے ہمارے تعلقات ہیں۔ ان کو سعودی حکومت کی طرف سے وزارت الاوقاف نے مسابقۃ القرآن کے موقع پر کعبہ شریف کے غلاف مبارک کا ٹکڑا عنایت کیا تھا۔ انہوں نے حضرت مفتی عبدالقیوم صاحب کو دیا تھا، اس میں سے ایک اچھا خاصا حصہ اتنی شاندار باادب انداز میں تعظیم کے ساتھ فریمنگ کروا کے یہاں لائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مفتی عبدالقیوم صاحب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ میں حافظ ابراہیم ابن حافظ زبیر صاحب کو کہتا ہوں اسٹیج پر تشریف لائے، اور یہ بہت ہی متبرک مثالی تحفہ وہ یہاں قبول فرماوے۔ یہ کعبہ شریف کے غلاف کا ٹکڑا ہے جو ان کو حفظ کی خوشی کے اوپر پیش کیا جاتا ہے۔ اس موقع پر میرے بہت ہی مخلص دوست، میرے بہت سے سفر کے ساتھی محترم فضیلت الشیخ مولانا عرفان صاحب یہاں موجود ہیں۔ میں نے ابھی نقد ان کو درخواست کروائی کہ کعبۃ اللہ کے غلاف کا ٹکڑا ہمارے اس جامعہ کے لیے بھی ہو جائے، تو انہوں نے فوراً خوشی سے منظور فرما لیا کہ انشاءاللہ بہت جلد مکۃ المکرمہ سے میں دارالاحسان باردولی کے لیے، دارالاحسان نواپور دونوں کے لیے کعبہ شریف کا ٹکڑا بہت جلدی
پیش کر دوں گا. اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے اور خدا کرے کہ وہ جلد متبرک چیز یہاں پر پہنچ جائے. میں آپ کو مدرسے کے متعلق کچھ ضروری باتیں عرض کر رہا ہوں. اس سال 416 لڑکے مدرسے کے اندر رہے. یہ ریکارڈ بریک تعداد ہے اتنے سالوں میں. 2006 عیسوی کے اندر آپ سب کو معلوم ہے ٹرنل پلاٹ اٹک میڈیکل کے اوپر والے حصے میں ہمارا مدرسہ شروع ہوا. یہ وہ جگہ تھی جہاں عالم اسلام کے ایک بہت بڑے اللہ کے ولی حضرت قاری سید صدیق احمد صاحب باندوی نور اللہ مرقدہ ہمارے عبدالصمد چاچا کی دعوت پر تشریف لاتے تھے. آئے وہاں انہوں نے قیام کیا. اس گھر کے اندر دارالاحسان کی ابتدا ہوئی. آپ میں سے بہت سو کو وہ جلسہ یاد ہوگا کہ وہاں اٹک میڈیکل کے باہر عشاء کے بعد پروگرام ہوا اور شیخ المشائخ حضرت اقدس مفتی احمد خانپوری صاحب دامت برکاتہم تشریف لائے تھے. والد صاحب نور اللہ مرقدہ بھی موجود تھے اور بزرگوں کی دعاؤں کے ساتھ دارالاحسان شروع ہوا. 2008 میں ہم یہاں پر آئے. اللہ تعالیٰ ہمارے مرحوم حاجی فقیر بھائی آر قاسم فینسی کی قبر کو نور سے منور فرماوے. یہ باجو والی زمین پوری انہوں نے مدرسے کی نیت سے میرے نام کے اوپر بخشش کر دی کہ آپ یہاں پر دینی کام کرو. پھر یہ جگہ جہاں آپ بیٹھے ہوئے یہ بعد میں خریدی گئی. 2008 میں ہم یہاں پر آئے اور اتنے سالوں میں الحمدللہ 209 حفاظ کرام اس مدرسے سے اللہ کے فضل سے تیار ہو گئے. اتنے کم سالوں میں اتنی بڑی تعداد یہ اللہ تعالیٰ ہی کا فضل و کرم ہے, اللہ کا احسان عظیم ہے. یہ تو حفاظ کرام ہے. آگے میں عرض کروں 209 میں سے 166 یعنی 166 اسٹوڈنٹ انہوں نے اسکول, ہائی اسکول اور کالج کے ساتھ حفظ مکمل کیا. یہ بہت بڑی بات ہے کہ اسکول, ہائی اسکول اور کالج کرتے کرتے 166 حفاظ کرام نے حفظ کو مکمل کیا. 36 اسٹوڈنٹ ہمارے پاس ایسے جنہوں نے اسکول کے بغیر مدرسے میں فل ٹائم رہ کر کے حفظ قرآن کی سعادت حاصل کی. اور 209 میں سے تقریباً آدھے یعنی 92 بچے نواپور کے حافظ قرآن ہوئے. یہ بہت بڑی بات ہے کہ 92 بچے نواپور بستی کے حافظ قرآن ہو گئے. مجھے وہ دن بھی یاد ہے جب یہاں میں رمضان میں اعتکاف اور خانقاہ کا سلسلہ شروع کیا. اس وقت کے اوپر تراویح کے لیے باہر سے حفاظ لانے پڑتے تھے اور آج الحمدللہ یہ حال ہے کہ ہم یہاں سے طلباء کو اطراف میں اور بستی کی تمام مسجدوں میں حفظ کے لیے, تراویح کے لیے پیش کر رہے اور الحمدللہ 3 پارے کی تراویح بھی قابو میں آ گئے. یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل و کرم ہے. آگے کی بات میں آپ کو بتلاؤں. یہاں عربی کلاس, عالم کلاس, اس کے اندر عربی کی 5ویں جماعت تک ہم عالم کلاس پڑھاتے ہیں. اس کے بعد
ہم ان کو چوائس دیتے ہیں، سمجھاتے ہیں. تو ماشاءاللہ ہمارے کچھ بچے یہاں ناظرہ پڑھے، حافظ بنے، عربی کی 5ویں جماعت تک پڑھے، پھر ڈابھیل گئے، تڑکیسر گئے، دیوبند بھی گئے، باردولی دارالاحسان آئے، اور الحمدللہ وہ عالم بھی بنے، مفتی بھی بنے. اور آج اللہ کا فضل و کرم ہے کہ پراپر نواپور کے کتنے سارے عالم اور مفتیان کرام اللہ کی توفیق سے، اللہ کے کرم سے تیار ہو گئے، جو مدرسے میں پڑھا بھی رہے ہیں، مدرسے کو ہینڈل بھی کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے آج یہ دن خوشی کا دکھلایا کہ اتنے عالم، اتنے مفتیان کرام بستی میں سے اللہ کے فضل و کرم سے اللہ نے تیار کروا دیا. کچھ دنوں پہلے اللہ نے میرے دل میں بات ڈالی کہ میرا ایک خواب ہے. اب میں کہتا ہوں اللہ سے میری دعا اور آرزو ہے، میری کوشش ہے کہ نواپور کے ہر گھر کے اندر حافظ اور عالم ہو جائے. اس کے لیے مجھے آپ کا سپورٹ چاہیے. کہو انشاءاللہ مدد کریں گے. تو میں نے ہمارے علماء کرام کو سروے کروانے کے اوپر لگایا، تو انہوں نے 6785 لوگوں کا سروے کیا. اس میں سے 5557 لوگ الحمدللہ قرآن پڑھے ہوئے ملے. لیکن ابھی بھی اتنی گنتی میں 1402 لوگ وہ ملے کہ جنہوں نے قرآن پڑھا نہیں. اس میں 663 مرد ہے، 739 عورتیں ہیں. ہم ان کے لیے خوشی سے تیار ہیں. اگر وہ روزانہ قرآن پڑھنا چاہے کسی بھی وقت، فجر سے پہلے یا عشاء کے بعد، ہم ان کے لیے انشاءاللہ انتظام کریں گے. آپ اپنا نام لکھ کر، فون نمبر لکھ کر آفس میں جمع کرا دیجئے کہ ہم اس وقت قرآن پڑھیں گے. ہم ان کو قرآن پڑھانے کا انشاءاللہ نظام بنائیں گے. اور جو روزانہ نہیں آ سکے، ہفتے میں 1 دن 2 دن پڑھنے آ سکے، انشاءاللہ اس کے لیے بھی نظام بنائیں گے. لیکن اللہ میری آرزو جلدی پوری کرے کہ نواپور کے ہر گھر میں حافظ قرآن ہو، عالم دین ہو، جو اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے دین کا کام کرنے والے ہو. ہماری علماء کرام نکلے تھے، انہوں نے تشکیل کی، تو ماشاءاللہ 174 نئے نام آئے پراپر نواپور سے کہ ہم انشاءاللہ اپنے بچوں کو حفظ کے لیے داخل کرائیں گے. تو یہ نام میرے اعتبار سے کم ہے. میں یوں چاہتا ہوں کہ اب جو ہمارے نئے ایڈمیشن ہوں گے تو ہر گھر میں سے حفظ کے لیے یہاں بچوں کے نام آئیں. آپ ارادہ کریں گے، ہمارا سپورٹ کریں گے، تو انشاءاللہ وہ دن آئے گا کہ جو ملک کی آزادی سے پہلے پانی پت وغیرہ کے حالات ہم نے اپنے اکابر سے سنے کہ گھروں میں مرد بچہ عورتیں تک قرآن کے حافظائیں اور قاری ہوا کرتے تھے. اللہ تعالیٰ اس بستی کے اندر بھی وہ دن دکھلا سکتے ہیں. آپ کی دعا، آپ کی مدد، آپ کا سپورٹ ہوگا تو انشاءاللہ بہت جلدی وہ دن اللہ تعالیٰ دکھلائیں گے. اور ساتھ میں اس وقت 40 بچے ہمارے عالم کلاس میں ہیں، 165 بچے حفظ کلاس میں ہیں، 211 بچے ناظرہ میں ہیں. اب ناظرہ کلاس کا میننگ سمجھو. ہمارے یہاں بچے ایڈمیشن کے لیے آتے ہیں کہ حفظ کلاس ان کو پڑھاؤ، لیکن ان کا ناظرہ ایسا نہیں ہوتا کہ ہم ان کو حفظ میں داخلہ دے دیں. تو ہم پہلے ان کو ناظرہ میں بٹھاتے، ان کا ناظرہ مضبوط کرتے، اس کے بعد ہم ان کو حفظ کے اندر بٹھاتے کہ پاورفل ان کا ناظرہ صحیح ہو جائے، پھر یہ حافظ قرآن بنے. اور بہت سے والی ایسے ہیں کہ جو
ناظرہ کے لیے بھی یہاں داخلہ کراتے ہیں، تو ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ان کو صحیح ناظرہ پڑھا کر کے پھر حفظ کے اندر ہم ان کو داخلہ دے دیں۔ ماشاءاللہ یہ پہلا سال ایسا ہے کہ 416 بچے اس وقت پڑھ رہے ہیں۔ سب کہو الحمدللہ۔ یہ اللہ کا احسان ہے کہ 416 بچے، حالانکہ ہمارے پاس 313 تک کی مشکل سے کیپیسٹی ہے، لیکن آجو باجو کے طلبہ آتے ہیں، اطراف کے علاقے کے، بستی کے، ان کو نہ کہنے کی شرم آتی ہے کہ بھائی اطراف کے بچوں کو، بستی کے بچوں کو ہم کیسے نہ کہیں گے۔ اس وقت یہ ہمارے بچے مسجد میں سوتے ہیں، مسجد کے اوپر بیچ میں سوتے ہیں، ہمارے پاس بورڈنگ میں جگہ نہیں ہے سلانے کے واسطے۔ اور آج ہم نے یہ نیت کی ہے اس مبارک مجلس میں کہ ہم بورڈنگ کے اوپر ایک منزل بورڈنگ کو بنانا چاہتے ہیں۔ جو ہمارا ڈائننگ ہال ہے اس کے اوپر ہم بورڈنگ کی ایک منزل بڑھائیں گے، تقریباً 100 نئے بچوں کی انشاءاللہ کیپیسٹی ہو جائے گی۔ اس لیے آپ تمام حضرات جو یہاں مجلس میں آئے ہیں، دل کھول کر کے یہ نئے کنسٹرکشن کام کے لیے چندہ لکھوا۔ ابھی کاغذ آپ کے پاس پہنچ رہا ہے بھائی، پہنچ چکا کاغذ، تو اس کے اندر لکھو اپنے ہاتھ سے اینٹ کتنی دیں گے، ریتی کتنی دیں گے، سیمنٹ کتنی دیں گے، سلیے کتنے دیں گے، اور مٹیریل کتنا دیں گے، کیش کتنا دیں گے، آج بھی لکھ کر کے جمع کرا۔ بھائی علماء چلو جمع کرنا شروع کرو پرچہ۔ اور اپنے تو مدرسہ چلانا ہے بھائی، پیسے چاہیے اس کے لیے، ایسے تھوڑا چلے گا۔ یہ باپو کی دکان تھوڑی کہ پھوک مارنے سے چلے گی۔ بھائی تمام ہمارے اساتذہ کاغذ جمع کرنا شروع کرو، اور جو ہے اندر لکھو۔ جن کو لکھنا نہیں آتا آپ اپنے قلم سے لکھو، پوچھ پوچھ کر کے لکھو کہ کون کتنی اینٹ دے گا، ریتی دے گا، سیمنٹ دے گا، نقد پیسے دیں گے۔ یہاں نام بھیجو تاکہ جو ہے ان لوگوں کا نام کا ہم اعلان کریں، تاکہ دوسروں کو بھی توفیق ہوئے اس کو دینے کی۔ دارالعلوم دیوبند جو ہمارے بر صغیر کا، ایشیا کا بڑا مستند ادارہ، وہاں سے پوری ملک دنیا میں فیض پہنچا، اس کے جو بنیادی اصول ہے اس میں ہے تقسیر چندہ، اس پر نظر۔ الحمدللہ ہم اپنی ذات کے لیے مانگتے نہیں ہیں، اللہ کبھی ہمیں اپنی ذات کے لیے زبان نہ کھلواوے، لیکن دینی کاموں کے لیے ہم زبان کھول کے مانگتے ہیں اور انشاءاللہ مانگتے رہیں گے۔ اور یہ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ مسجد نبوی شریف کے ممبر سے اللہ کے نبی چندے کی باقاعدہ اپیل کرتے ہیں، اس لیے ہم سنت سمجھ کر کے یہ چندے کی اپیل کا کام کرتے ہیں۔ بھائی مٹیریل بھی لکھو، نقد بھی لکھو، پیسے بھی لکھو، اور سارے حضرات دل کھول کے لکھواؤ۔ آج 21 حفاظ کرام کی یہ نورانی مجلس ہے، بہت مبارک موقع ہے۔ یہ حفاظ کرام، یہ بچے، یہ عالم پڑھیں گے، آرام کریں گے، نماز پڑھیں گے۔ کنسٹرکشن کی بہت بڑی ضرورت ہے، لکھواؤ ہمت کر کے، دل کھول کر کے۔ اور نواپور کے اس وقت کل 123 طلبہ ہیں۔ بھائی ہمارے مہمان مکرم حضرت مفتی عبدالقیوم صاحب کی اہلیہ کی طرف سے 5000 روپے، اللہ قبول فرماوے، خوب جزائے خیر عطا فرمائے۔ بھائی آپ اپنی بیویوں کی طرف سے بھی اعلان کروا سکتے ہو، اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے۔ بھائی لکھواؤ، علماء کرام بھی لکھوائے۔ دیکھیں یہ مفتی صاحب ہے، لکھوا رہے ہیں۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مولوی لوگ خالی لیتے ہیں، دیکھو یہ دینے والے مفتی بھی ہے، لکھواؤ۔ مفتی احمد صاحب لکھو، نوٹ کرو، مفتی عبدالقیوم صاحب کی اہلیہ کی طرف سے 5000۔ بھائی لکھو ہمارے علماء کرام۔ چار 416 بچوں کے اندر بھائی ایک اور مولانا کی اہلیہ کی طرف سے کتنے؟ 4000 روپے۔
माशाल्लाह। भाई मौलाना लोग भी बोलो, आपकी अहलिया आपसे ज्यादा सखी साबित हो रही है। भाई देखो मौलाना नाम नहीं बता लेकिन यहाँ लिख लो भाई, लिखवाओ नाम। 416 में से 90 तलबा हमारे पास अप डाउन वाले हैं। 33 तलबा नवापुर के बोर्डिंग में रहते हैं। कुल 123 तलबा नवापुर के हैं। बाहर गांव के 293 तलबा है। टोटल 416 तलबा है। हमारे हाफिज जुबैर साहब माशाल्लाह आज उनका बच्चा यहाँ हिफ्ज मुकम्मल किया। उनकी अहलिया की तरफ से 3,313 रुपये, बहुत प्यारा आदद है। अल्लाह उनको कबूल फरमावे, जज़ाए खैर अता फरमावे। लिखवाओ भाई, हिम्मत करो, लिखवाओ। और आप हजरात के लिए शानदार खाना भी पकवाया गया है। मालेगांव से बावर्ची की टीम आई है। खाने के बाद ही आपको जाना है। भाई जिनके पास अभी तक पर्चा नहीं पहुंचा, कागज नहीं पहुंचा, ये हमारे उलमा घूम रहे हैं, उनको लिखवाओ। और बाद में भी आप लिखवा सकते हैं। ऑफिस में हमने 2 दरवाजे इसलिए रखे ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग आ सके और लिखवा सके। और अकाउंट ऑफिस का एक तीसरा दरवाजा भी है। 3 दरवाजे हमारे ऑफिस के हैं। दारे सिद्दीक के अंदर इस वक्त 102 तलबा है और दारुल एहसान में 314 तलबा है। मजमूई 416 तलबा किराम है। भाई प्यारे बच्चे बैठ जाओ। अल्ताफ भाई शहादा की तरफ से 50,000 रुपये नकद आए हैं। अल्लाह ताला उनकी जान माल इज्जत आबरू में खूब बरकत अता फरमाए। भाई ये जन्नत कमानी है, आखिरत कमानी है। लिखवाओ, हिम्मत करके लिखवाओ। क्या नाम? नाम भाई एक शेरपुर के एक साथी ने चेक भेजा है 5,100 रुपये का। मजहर बिस्मिल्लाह बागवान, अल्लाह ताला उनको जज़ाए खैर अता फरमावे। आप चेक भी दे सकते हो, गूगल पे भी कर सकते हो। 15 गुणी सीमेंट वसीम भाई खाटिक की तरफ से, अल्लाह ताला उनको जज़ाए खैर अता फरमावे। भाई लिखवाओ, मटीरियल भी। शफीउल्लाह भाई की तरफ से 2,000 रुपये। भाई मुख्तलिफ लोगों की तरफ से 10,000 रुपये, अल्लाह उनको जज़ाए खैर अता फरमावे। मरहूम अनवर मंसूरी, उनकी तरफ से, उनके अवलिया की तरफ से 2,000 रुपये। 50 कुरान शरीफ भी उनकी तरफ से, अल्लाह कबूल फरमावे, जज़ाए खैर दे। 2 आदमी लिखो लिखने के लिए, फटाफट लिखो। भाई ये आसिफ भाई, इकबाल भाई सूरत वाले हमारे, उनकी तरफ से 21 गुणी सीमेंट, अल्लाह ताला जज़ाए खैर अता फरमाए। और रकम 3,313, सीमेंट भी और रकम भी। ये नीचे दे दो, नहीं नीचे तुम्हारा मोबाइल नंबर। भाई हमारे मोहतरम मौलाना नासिर साहब हैं, नवसारी में मिसाली मदरसा चलाते हैं, लेकिन उनके दोनों बच्चे हमारे यहाँ हाफिज हुए। अल्लाह उनको जज़ाए खैर देवे। आज भी उनका एक बच्चा हाफिज हुआ। उनकी बेटी आयशा की तरफ से 30,000 रुपये और उनकी अहलिया की तरफ से 5,000 रुपये। अल्लाह ताला उनको जज़ाए खैर अता फरमाए, कबूल फरमावे। 3 बार। ये इकबाल भाई हमारे सूरत वाले, उनकी तरफ से 21 गुणी सीमेंट, अल्लाह कबूल फरमावे, जज़ाए खैर अता फरमावे। अब्दुल कदीर अब्दुल रहमान शाह साहब 10 गुणी सीमेंट, अल्लाह ताला कबूल फरमावे, जज़ाए खैर अता फरमावे। नीचे गिर गया, चेक को उठाओ। वसीम भाई घाटी को तो हो गया।
حاجی فیاض انجینئر دھلیا، بھائی دیکھو آپ لوگ جلدی جلدی لکھو نا. حاجی فیاض انجینئر دھلیا 10,000 روپے نقد، اللہ جزائے خیر عطا فرمائے. ہمارے ارشاد بھائی سنجان والے، ان کی طرف سے 5,000 روپے نقد. سنجان وہ چھڑے پڑے واپی. واہ 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 واہ. ہمارے فیروز بھائی وائر مین نواپور والے، ان کی طرف سے انڈر گراؤنڈ کی تمام الیکٹرک کی ضروری چیزوں کے ساتھ وہ اپنی قربانی لگائیں گے. اللہ جزائے خیر عطا فرمائے. بہت لمبا ہو گیا. فیاض بھائی دھلیا، تبریز بھائی دھلیا والے 50 گونی سیمنٹ، اللہ جزائے خیر عطا فرمائے. مرحوم تنویر بھائی حاجی نواپور قاضی، ان کی طرف سے ان کے رشتہ داروں نے 5,000 روپے نقد دیے. جنید بھائی نواپور، ان کی طرف سے 1,000 روپے نقد، اللہ جزائے خیر دے. محمد زکریہ سر نواپور، ان کی طرف سے 5,000 روپے. جنید بھائی بیٹری نواپور، ان کی طرف سے 1,100 روپے. ہاں زکریہ سر نے سروے کے کام میں بہت مدد کی، اللہ ان کو خوب جزائے خیر عطا فرماوے. عمران بھائی نواپور 1,000 روپے، اللہ جزائے خیر دے. بھائی لکھواؤ، دل کھول کے لکھواؤ. رفیق شاہ 5,000 روپے نقد. اس کی طرف ریکارڈنگ رکھ دو نا. بھائی لکھو فٹافٹ کا نام جانو. بھائی یحییٰ خان نواپور 1,000 روپے نقد. ارباز بھائی 2,000 روپے وہ جمع کرا دیں گے. رضوان بھائی ساج الدین بھائی سید 5,000 روپے نقد. بھائی جو لوگ آن لائن پیمنٹ کرنا چاہتے ہیں 9511867129، پھر سے نوٹ کیجئے 9511867129 9511867129. اس کے اوپر آن لائن وہ پیمنٹ کر سکتے ہیں. امتیاز بھائی خلیفہ. حافظ محمد سعد کے والد سعید شیخ صاحب کی جانب سے 2,500 روپے. مفتی قاسم صاحب قاسمی کی طرف سے 500 روپے، اللہ جزائے خیر عطا فرمائے. انہی کی طرف سے آگے یہ تو ہو گیا ہے. بھائی ہمارے حافظ زبیر صاحب کی والدہ کی طرف سے 5,000 روپے. ان کے سالے محمد عمر کی طرف سے 5,000 روپے. سورت والد مرحوم کی طرف سے 500 اینٹ. فاروق بھائی کے ایصال ثواب کے لیے 50 بوری سیمنٹ اور 1 ٹن سلیہ. اللہ تعالیٰ ان کو خوب نوازے، جان مال عزت آبرو میں برکت دے اور مرحوموں کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام دے. 54,000 روپے. جنید نذیر شیخ 10 گونی سیمنٹ. مرحوم سلیم بھائی ملک، ان کے ایصال ثواب کے لیے 100 بوری سیمنٹ. خلیل بھائی گجرات کار ایسی کی طرف سے 1 ٹریکٹر اینٹ اور 1 ٹریکٹر ریتی. مرحوم محبوب بھائی شیخ کی طرف سے 500 روپے روکڑا نقد. اصغر بھائی سورت باغوان سیمنٹ گونی 2. بھائی لکھواؤ، جنت کا دروازہ کھلا ہوا ہے. لکھواؤ، اللہ کے راستے میں دولت تو ایسے ہی رہنے والی ہے، اللہ کے نام پہ جمع کراؤ، کام آئے گی. مرزا مشتاق بیگ نواپور، ان کی طرف سے 2,000 نقد. واہ واہ. منا بھائی ڈرائیور، ان کی طرف سے 1 ٹرک ریتی اور 1 ٹرک کپچی. مقتدر بھائی کی طرف سے 2100 روپے نقد. حافظ بلال صاحب، ان کے گروپ کی طرف سے سونگڑ والے 1 ٹرک ریتی.
ماشاءاللہ مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے بسرواڑی کے ہمارے صاحب خیر انہوں نے نام نہیں لکھا ہے 10,000 روپے اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے وے. انس بھائی کھاٹک کی طرف سے 500 روپے. یونس حاجی بھائی ملتانی نوساری 5,000 روپے اللہ جزائے خیر دے وے. اقبال بھائی سورت 21 گونی سیمنٹ. عاصم عثمان کھاٹک 1,000 روپے. اچھا سلمان سعید نواپور 2 ٹرک ریتی. جمیل بھائی کی طرف سے 1 ٹرک ریتی اور اسٹیل 2 بھاری. کامل بھائی سعید کی طرف سے 3 ٹرک ریتی. اینٹ 2,000 ننگ سلام بھائی بیلدار کی طرف سے. فاروق عثمان شیخ دھرمپور 2,000 روپے. جناب مرحوم غلام مصطفیٰ عبدالحمید حافظ جی سورت ان کی طرف سے ان کی ایصال ثواب کے لیے 5,000 روپے. اعجاز فیروز شیخ دھرمپور 500 روپے. تقدیر شاہ نواپور 5 براس ریتی. مرحوم محمد فاروق خیمانی سورت ان کی طرف سے 5,000 روپے اور 500 اینٹ 100 گونی سیمنٹ اور 2 براس ریتی. فاروق خان بسمل خان پٹھان نواپور 1,000 روپے. جناب علی مجید شیخ 1 براس ریتی. حسن بھائی کی طرف سے 3,000 اینٹ اللہ جزائے خیر عطا فرماوے. محمد بھائی ماس کی طرف سے 200 روپے. واسم بھائی کھاٹی کی طرف سے 15 گونی سیمنٹ. ارشد بھائی نواپور ان کی طرف سے 10 گونی سیمنٹ. لطیف بھائی کی طرف سے 500 روپے. جنید بھائی نواپور ان کی طرف سے 10 گونی سیمنٹ. نفیسہ بہن کی طرف سے 20 گونی سیمنٹ. بھائی جن کو آن لائن پیمنٹ کرنا ہو یا اسٹیج کے قریب آ جاوے یہاں ہم سیٹنگ کر کے کروا دیتے ہیں. آن لائن والے حضرات یہاں آ جائے اسٹیج کے قریب میں. یہ کتنے ہیں؟ 1 لاکھ. لکی بات یہ ذرا نا کس نے کیا ذرا ٹھیک کر کے لا. تنزیل بھائی وسیم شیخ 5,000 روپے. کافی نگر والوں کی طرف سے 10,000 روپے نق. لکی 700 روپے ایک صاحب خیر کی طرف سے. احمد سعید پٹھان صاحب 1,000 روپے. سمیہ شیخ نواپور 2,000 روپے. شکیل بی بی نواپور 2,000 روپے. شکیل بیڑی. ریان بھائی سعید 1,000 روپے. رحیم بھائی نعیم بھائی کھاٹی 2,000 روپے جمع کرا دیں گے وہ. لطیف بھائی شیخ 500 روپے وہ جمع کرا دیں گے انشاءاللہ. مختار خان پٹھان ان کی طرف سے 3 براس ریتی. محمد ساجد بھائی نواپور 2,000 روپے جمع کرائیں گے. بلال بھائی شکیل بھائی صدیق 1,000 روپے نقد. محمد مشتاق شیخ 200 روپے. یہ نثار بھائی شیخ کیا لکھا ہے؟ کیا لکھا ہے؟ رئیس نثار شیخ کی طرف سے 500. اعجاز بھائی کھٹی 1,000 روپے نقد. افسا بن رنگون والا 1,000. یہ 5,000 روپے کے. سید بدی الزمان نواپور. ایک مسلم بھائی سورت 2,000 روپے. فاروق بھائی کی طرف کھاٹک 1,000 روپے آن لائن. سلیم سلیمان شیخ 1,000. فاروق شبیر کھاٹک 1,000.
ذاکر رزاق شاہ 3 گونی سیمنٹ. فرقان یونس 2000 روپے نقد. عبدالرحیم بھائی 5000 روپے نقد. نعیم بھائی کی طرف سے 5 گونی سیمنٹ. بھائی لکھواؤ. منا بھائی ڈرائیور کی طرف سے آن لائن 1100 روپے. بیلدار گروپ کی طرف سے 10,000 روپے وہ جمع کرائیں گے. بھائی ہمارے نوجوانوں کے گروپ بھی لکھوائیں. سرفراز شیخ کی طرف سے 700. فرید بھائی محمود میاں دھرمپور 1000. حنیف بھائی شیخ مرحوم والدین کے لیے 1000 روپے. 11 بوری سیمنٹ جاوید بھائی نواپور کی طرف سے. طلحہ بھائی ویسرواڑی 5000 روپے. سہیل بھائی ویسرواڑی 2000 روپے. بھائی ہمارے ویسرواڑی چشپاڑا اطراف کے ساتھی لوگ بھی ہمت سے لکھاؤ اور دور دور سے آئے ہوئے مہمان. بھائی جامعہ کے خادم اعجاز بھائی کی طرف سے 500 روپے. زبیر بھائی قریشی 300. اسماعیل مجید کھاٹی 500. اظہر الدین بھائی 100 روپے. اویس نعیم 500 روپے. بھائی ایک ضروری اعلان سن لیجئے. گیٹ کے اوپر ہمارے ساتھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, وہاں بھی آپ لکھوا سکتے ہیں. واہ واہ. اسلام پورا مسجد کے مؤذن صاحب نے بھی 500 روپے دی. اللہ جزائے خیر دے رہے. مرحوم جمیل شاہ 200. جمیل الدین سراج الدین 200. جامعہ کے استاد مفتی محمد صاحب کی طرف سے 500. مرحوم روشن صاحب 2000 روپے. ذاکر بھائی نندربار 500 روپے. بھائی مٹیریل بھی لکھواؤ. ریان بھائی جنتا والے 1000. عبداللہ بھائی شیخ صدیقی 200. مرحوم فاروق بھائی جلگاؤں 800. عارف محمد شیخ 500. عبد الرحمان قریشی 500. توفیق بھائی 1000. محسن بھائی 500. بھائی ایک مخلص اللہ کے بندے 1000 روپے نمبر لکھا ہے. انیس بھائی رئیس بھائی رائس مل نواپور 25,000 روپے. اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرماوے. بھورا بھائی پینٹر کی طرف سے 10 گونی سیمنٹ. ایک مسلم بھائی 1000. مقصود میرن باغوان کی طرف سے 200. وسیم بھائی شیخ کی طرف سے 3 گونی سیمنٹ. سلیم بھائی پٹیل 1000. ساجد بھائی 1000. مرحوم عتیق امین الدین سید 1000 جمع کرائیں گے. ایس رائس مل کی طرف سے 25,000. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے, جزائے خیر عطا فرمائے. مظہر شیخ 1000. مرحوم رئیس صاحب 10 گونی سیمنٹ. درجے عربی اول کے ہمارے طالب علموں نے 1000 روپے لکھوائے. اللہ قبول فرماوے. صدیق حنیف شیخ پیپل نے 2000. ظفر بھائی چپل والا نوساری 500 روپے. ذاکر حسین پنجاری 2 گون سیمنٹ. اب میں اس انتظار میں ہوں کوئی اللہ کا بندہ یوں کہے کہ جو خرچ باقی ہو میری طرف سے, ایسا کوئی اللہ کا بندہ اللہ اس کے دل میں بات ڈالنے میں اکیلا بول دے وے, یا اپنے گروپ کی طرف سے بول دے وے, یا اپنے خاندان کی طرف سے بول دے وے کہ جو خرچ باقی رہے گا میں دوں گا. 1000. انٹرنیشنل فاؤنڈیشن کی طرف سے 1 ٹرک ریتی. مرحوم فاطمہ کی ایصال ثواب کے لیے 600.
اب اس میں سے بڑے بڑے نکالیں. بھائی بیٹھ جاؤ, بہت جلدی دعا ہو جائے گی. کھانا پک چکا ہے, بالکل تیار ہے کھانا بھی. اسماعیل بھائی فروٹ والے 250. شبیر بھائی کی طرف سے 1100. آصف بھائی برود والے کی طرف سے 500. سہیل بھائی باغوان کی طرف سے 3000. مرحوم روشن سید کی جانب سے 1000. ابراہیم بسم اللہ بھائی کی طرف سے 1000. صادق عباس کھاٹک 1000. شعیب شیخ 1000. مناف مشتاق کھاٹک 25 گون سیمنٹ اور 12 پنکھے. شبیر موسیٰ کھاٹک 1000 روپے. ایوب بھائی رفیق بھائی پٹھان 1000 روپے. اکبر بھائی سورت کی جانب سے 500 روپے. ایک صاحب خیر کی طرف سے 5 نگ پائپ. بھائی آج کے پروگرام میں ہمیں بہت بڑی خوشی یہ ہے, دھیان سے سنیے ہماری خوشی کی بات. جہاں 21 بچوں نے حفظ مکمل کیا, وہاں اتنی بڑی تعداد میں ہمارے بھائی جلسے کے اندر آئے. یہ آپ کا آنا محض قرآن کی نسبت پر, مدرسے کی محبت کے اوپر. میں اتنے سالوں سے یہاں آتا جاتا ہوں, لیکن پہلی مرتبہ اتنا بڑا مجمع دیکھ رہا ہوں. یہ آپ لوگوں کی مدرسے سے محبت کی دلیل ہے, قرآن سے محبت کی دلیل ہے, عالموں اور حافظوں سے محبت کی دلیل ہے. آپ سب کے آنے کو اللہ قبول فرمائے. آپ اتنی بڑی تعداد کے اندر آئے, اللہ آپ سب کو جزائے خیر دے. رؤف رشید کھاٹک کی طرف سے 1 ٹرک کپچی. بھائی کپچی کی بھی ضرورت ہے, لکھواؤ جلدی جلدی. حافظ زبیر صاحب کے 5 لڑکوں کی طرف سے 1000 روپے. نظام بھائی واڈی والا کی طرف سے 10 کن سیمنٹ. مرحوم عزیز خان ان کے احسان ثواب کے لیے 1000 روپے نقد. ہر مہینے 100 روپے الحمدللہ. ایوب بھائی پٹھان بنگال والے کی طرف سے 10,000 روپے. ادریس حبیب منیار بھائی کی طرف سے 1500 روپے. محمد ہارون شیخ نواپور کی جانب سے 1000 روپے. سائم رشید ملک صاحب کی جانب سے 200 روپے. اپنے جامعہ کے استاد قاری عزیز صاحب کی جانب سے 500 روپے. شاکر بھائی کی طرف سے 200 روپے. ایک صاحب خیر کی طرف سے حضور کے احسان ثواب کے لیے 1 رقم موصول ہوئی ہے. عمران یوسف شیخ بھائی کی طرف سے 200 روپے اور 5 کن سیمنٹ. عبداللطیف بھائی شیخ کی جانب سے 500 روپے. سمیر بھائی ڈرائیور کی جانب سے 2000 روپے. الحمدللہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. الیاس خان کی طرف سے 5 کن سیمنٹ. ثناء اللہ انصاری بھائی کی جانب سے 2 کن سیمنٹ. اشفاق بھائی قریشی کی جانب سے 10 کن سیمنٹ. عرفان شیخ کی جانب سے 10 کن سیمنٹ. عارف بھائی قریشی کی جانب سے 500 روپے. شفیق شاہ مالیگاؤں کی جانب سے 200 روپے. صادق عثمان کھاٹک کی جانب سے 5 کن سیمنٹ. موسیٰ سعد مسان شاہ کی جانب سے 50 کن سیمنٹ. ندیم بھائی سید کی جانب سے 1000 روپے. سعید احمد آصف باردونی کی جانب سے 100 روپے. نور کلینک نواپور کی جانب سے 20 گون سیمنٹ, 1 گلاس ریتی, 1 گلاس کپچی. عبدالجلیل بھائی شیخ کی جانب سے 15 گون سیمنٹ, 1 گلاس ریتی. ڈاکٹر فیضان صاحب کی جانب سے 10 گون سیمنٹ. ایڈوکیٹ فرحان صاحب کی جانب سے 30 گون سیمنٹ. مرحوم ذاکر حسین صاحب کی جانب سے 10 گون سیمنٹ. فرقان عبدالجلیل شیخ کی جانب سے 5 گون سیمنٹ. مرحوم جمال ناصر عبدالغفار شیخ کی جانب سے 10 گون سیمنٹ. اظہر بھائی بیلدار کی جانب سے 1 ٹرک ریٹری. تشریف رکھیں. بزرگوں کی مختصر 2-4-5 منٹ کی نصیحت سنیں گے, زیادہ لمبی نہیں. ہمارے جتنے اکابر ہیں کوئی لمبے بیان والے مقرر نہیں ہیں. 2-2 منٹ 3 منٹ کی مختصر بات سنائیں گے. آ جائیے مجمع میں آ کے بیٹھ جاؤ. آ جاؤ پیارو, آ جاؤ.
भाई प्यारो आ जाओ, इधर आ जाओ, जम करके बैठ जाओ, आ जाओ। पीछे हमारी दीनी बहनें भी सुन रही है। भाई आ जाओ, जल्दी से आ जाओ, इधर हमारे मुफ्ती अब्दुल कय्यूम साहब ने तवज्जो दिलवाई। ईद उल फितर के मौके पर बुखारी शरीफ में रिवायत है, हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईद का खुतबा दिया। अंदाज़ा ये हुआ कि औरतों तक आवाज़ पहुंची नहीं है। हमें भी अभी ऐसा ही अंदाज़ है कि हमारी बहनों तक आवाज़ पहुंची नहीं है। इसीलिए हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाकायदा औरतों के पास जाकर अलग से अपील की। तो ये माइक हमारी आवाज़ उन तक पहुंचा रहा है। जो हमारी बहनें सुन रही है वो भी दिल खोल के लिखवाए। हदीस में है कि जैसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपील की, औरतों ने कान में से एयरिंग, बुट्टी वगैरह निकाल करके चंदे में जमा कराए। हजरत बिलाल कपड़ा लेकर घूमे, वो झोली लेकर के। हमारे यहाँ जो झोली में चंदा करते हैं, ये हदीस से साबित है। हजरत बिलाल झोली लेके निकले और औरतों ने ज़वेरात से भर दी। हमारी उन माँ बहनों को अल्लाह जज़ाए खैर दे। जब दारुल एहसान शुरू हुआ तब भी इन बहनों ने अपने ज़वेरात दिए थे और उनके ज़वेरात की खूबसूरती खूबसूरत तालीम की शक्ल में वो आज देख रही है और बहुत सी कब्र में जाके सो गई। हमारी जिंदा बहनों से भी अपील करूंगा कि वो भी इस सुन्नत पर अमल करके चंदे में हिस्सा ले। अब्दुल कादिर भाई की तरफ से 5,000 रुपये और अमीन हनीफ शाह की तरफ से 10,000 रुपये। भाई अब हम थोड़ी देर चंदे का सिलसिला या ऐलान करना मौकूफ़ करते हैं। आप इरादे का सिलसिला चालू रखो, लिखवाने का सिलसिला चालू रखो। बुजुर्गों की मुख्तसर नसीहत सुन लेते हैं और फिर दुआ होगी, खाना होगा। आप सब हजरात की दावत है। आप इत्मीनान से बरकती कुरान की निस्बत का बरकती खाना खाकर ही जाएं। और मस्जिद के दरवाजे पर डिब्बे रखे हुए हैं, ये डिब्बे आपके जन्नती डिब्बे हैं। आप अपने घर में ले जाके रखो। हमारे इमरान भाई आते हैं और आपके घर से डिब्बा खोल करके रसीद बनाकर दे जाते हैं। तो जिन घरों में अब तक डिब्बे नहीं पहुंचे वो ले जाओ। अपने बच्चों को आदत बनाओ सदके की कि वो रोजाना सदके के डिब्बे में, इस डिब्बे में कुछ न कुछ मदरसे के लिए डालें। ये बच्चे हाफिज बनेंगे, आलिम बनेंगे, कुरान पढ़ेंगे। आप सब के लिए सदके जारिया बनेंगे। मैं अब हज़रत उस्ताद मुफ्ती अब्दुल कय्यूम साहब दामद बरकातुहुल आलिया से मुअद्दबाना गुजारिश करता हूँ, हज़रत वाला तशरीफ़ ला करके अपने कलिमात मौइज़त से हम सबको मुस्तफ़ीद फरमाएं। जो हजरात खड़े हैं वो आ जाएं भाई, जलसागाह में आ जाएं। जो तलबा बाहर खड़े हुए हैं उनसे गुजारिश है कि जलसागाह में तशरीफ़ ले आएं। साढ़े 8, साढ़े 9 वो तो इसके लिए उन्होंने आगे बुलाया यार, शिरकत हो जाएगी। दूर दराज से कुरान शरीफ की निस्बत से आने वाले भाइयों, बस 2 बात कहनी है। पहली बात ये कहनी है कि ये हमारा जमा होना कुरान शरीफ की निस्बत से है। दुनिया में मुख्तलिफ निस्बतों से हम जमा हुआ करते हैं। कभी शादी तकरीब की निस्बत से, कभी तजीज़ो तकफीन की निस्बत से, कभी तबलीग की निस्बत से, कभी को और निस्बत से। लेकिन कुरान शरीफ की निस्बत से जमा होना ये सबसे ऊंचा जमा होना और सबसे बड़ी निस्बत है। इसलिए कि ये अल्लाह का पाक कलाम है और तमाम कलामों में ऊंचा दर्जा अल्लाह तबारक व तआला के कलाम का है। इसलिए यहाँ हमारा आना जिस निस्बत से हुआ है
اس نسبت کی ہم لاج رکھتے ہوئے جائیں۔ اس نسبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی کو قرآن شریف کے حکم کے مطابق گزاریں۔ قرآن شریف ہمیں کیا حکم دیتا ہے؟ جن چیزوں کے کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے ان کو اپنی زندگی میں اتارنے کی کوشش کریں، اور جن چیزوں سے ہمیں روکا ہے ان سے رکنے کی کوشش کریں۔ یہی اس مجلس کا اور اس نسبت کا تقاضا ہے۔ دوسری بات یہ کہنی ہے کہ یہاں بہت سارے حضرات حفاظ کرام کی کسی رشتے کی وجہ سے، کسی کا بیٹا ہے، کسی کا پوتا ہے، کسی کا بھتیجا ہے، کسی کا کچھ اور رشتہ ہے، اس نسبت سے آئے ہیں۔ ان بچوں کی دستار بندی ہوئی تو ان تمام حضرات کو یقیناً خوشی ہوئی ہوگی۔ میں ان تمام حضرات کی خدمت میں بہت ہی عاجزانہ درخواست کروں گا کہ ان کے حفظ پر آپ قناعت نہ کریں، یعنی اب یہ حافظ ہو گئے، ان کو چھٹی مل گئی، ایسا نہ کریں، بلکہ جس طرح ان کے سینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پاک کلام کے الفاظ کو محفوظ کر دیا، اب آپ کی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ان پاک کلام کے معانی اور مطالب بھی ان کو سمجھا دے۔ یعنی آپ کی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہمارا بچہ، ہمارا یہ رشتہ دار جیسے آج حافظ ہوا تو ایک دن وہ آئے تو عالم ہی بن جائے۔ عالم اور حافظ جب یہ دونوں نسبتیں ہوگی تو انشاءاللہ تعالی قرآن شریف ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو جائے گا۔ صرف حافظ ہو اور عالم نہ ہو تو ایسے شخص کو شیطان بہت جلدی بہکا دیتا ہے۔ اگر قرآن شریف کے الفاظ کے ساتھ اس کے معنی اور مطالب سمجھتا ہوگا تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اپنی زندگی قرآن شریف کے مطابق وہ گزارے گا اور بہت سارے لوگوں کے لیے رہنما بنے گا۔ بس یہ دو باتیں مجھے عرض کرنی تھی۔ آخر میں ہمارے اس مدرسے کے منتظمین اور ہمارے حضرت مفتی محمود صاحب دامت برکاتہم اور حافظ زبیر صاحب جو یہاں مجھے لانے کا سبب بنے ہیں، ان کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔ میں نے پہلی مرتبہ اس مدرسے کی زیارت کی اور بہت خوشی ہوئی۔ برسوں سے نواپور کا نام سن رہے تھے۔ عربی میں کہتے ہیں کل جدید لذیذ، نوا یعنی نیا۔ جب ہم نے دیکھا یہاں تو ماشاءاللہ بہت اچھی چیزیں ہیں، یہ تو دارالعلوم ہے، ہم تو ایک چھوٹا موٹا مکتب سمجھ رہے تھے، یہاں آ کے ہماری آنکھیں کھلی اور غلط فہمی دور ہوئی۔ اللہ تعالیٰ اس مدرسے کو ہر ترقیات سے مالا مال فرمائے، نظر بد سے بچائے، اس مدرسے کی تمام ضروریات پوری فرمائے اور یہاں سے دین کی شمع اور نور پورے گجرات میں ہی نہیں پورے عالم میں پھیلے۔ یہ ہماری دلی دعا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ۔ اللہ تعالیٰ حضرت الاستاذ کے کلمات کو بے پناہ قبول فرمائے اور حضرت کی دعاؤں کو ہم سب کے حق میں قبول فرمائے۔ اب آخر میں حضرت صدر محترم مفتی ابراہیم صاحب رضیہ دامت برکاتہم سے گزارش کرتا ہوں حضرت والا بھی آ کر اپنے چند کلمات پر اور دعاؤں پر اس جلسے کا اختتام فرمائیں۔ اور ان سب سے پہلے میں اپنے دعوت و تبلیغ کے احباب سے جو ہمارے سروے کے اندر انہوں نے بہت زیادہ ہمارے علماء کرام کا ساتھیوں کا ساتھ دیا، ان سب کا میں تہہ دل سے شکر گزار ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی محنتوں اور قربانیوں کو بے پناہ قبول فرما کر دارین میں اجر جزیل کا سبب بنائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون صدق اللہ مولانا العظیم. بزرگان محترم، برادران عزیز، الحمدللہ آج کی اس مجلس کے اندر آ کر ہمیں بہت ہی زیادہ فرحت، خوشی اور مسرت محسوس ہوئی. ایک تو ہمارے کئی طلباء نے حفظ قرآن کی دولت سے اپنے آپ کو سرفراز کیا. اللہ رب العزت ہمارے ان تمام طلباء کے حفظ کرنے کو بھی انتہا قبول فرمائے. معزز ساتھیوں، میں اپنے ان حافظ ہونے والے طلباء کو خصوصاً یہ کہوں گا کہ ہم اپنے قرآن مقدس کی لاج رکھیں. بہت بڑی نسبت سے اللہ رب العزت نے ہمیں نوازا ہے. اس نسبت سے اپنے آپ کو وابستہ رکھیں. ہم قرآن مقدس کے حافظ بنے ہیں. اس قرآن مقدس کے بقا کی پوری کوشش کریں کہ ہمارا یہ حفظ باقی رہے. اور اس کے لیے بہت آسان شکل یہ ہے کہ ہم روزانہ قرآن شریف کی تلاوت کا خوب اہتمام کریں. اس لیے کہ جو قرآن شریف کی تلاوت کرتا رہتا ہے، اس کو پڑھتا رہتا ہے، اس کو نمازوں میں پڑھے گا، اس کو بیٹھ کر پڑھے گا، اس کو چلتے پھرتے پڑھے گا، تو اللہ رب العزت اس کے قرآن مقدس کو محفوظ رکھیں گے اور کبھی وہ قرآن شریف کو بھولے گا نہیں. اس لیے ایک معمول تو یہ بناؤ کہ روزانہ قرآن شریف حافظ ہونے کے بعد بلا ناغہ سناؤ. الحمدللہ میں تحدیث بن نعمہ کے طور پر یہ کہتا ہوں، اللہ رب العزت کا بہت بڑا احسان میرے اوپر، جو بہت سارے احسانات ہیں، ان احسانات کے اندر ایک بہت بڑا احسان میرے اوپر ہے کہ الحمدللہ میں سال میں 4 قرآن مقدس سناتا ہوں. اپنے ایک ساتھی کو 4 قرآن شریف کو ہم سناتے ہی ہیں، 5ویں قرآن شریف کی بھی فکر کرتے ہیں. میں آپ سبھی حافظ ہونے والے طلباء کو یہ کہوں گا کہ اپنا یہ قرآن شریف کے سنانے کا سلسلہ موت تک باقی رہے. جس دن ہماری موت آئے نا، اس دن بھی ہم قرآن شریف سنا کر جائے، اسے اللہ رب العزت سے دعا کرتے رہو. ایک بات یہ. دوسری بات، حضرت اقدس ہم سب کے بڑے حضرت مفتی احمد صاحب خانپوری دامت برکاتہم العالیہ نے اپنے خطاب کے اندر، اپنے وعظ کے اندر یہ بات ارشاد فرمائی ہے اور غالباً شامی کے حوالے سے یہ بات نقل فرمائی ہے کہ اگر کسی شخص کو اپنے قرآن مقدس کو باقی رکھنا ہے تو روزانہ رات کو ایک عمل ضرور کر لیا کریں. میں اپنے حافظ طلباء کو خصوصاً متوجہ کروں گا کہ اس بات کو دھیان سے سنیں. روزانہ رات یہ عمل ضرور کریں کہ 10 آیتیں پڑھیں. اور کون سی 10 آیتیں؟ شروع کی 4 آیتیں، الف لام میم سے لے کر اولئک هم المفلحون تک کی 4 آیتیں. اس کو 4 آیتیں شمار کریں. ایسے دیکھنے جائے تو 5 آیتیں، لیکن اس کو 4 آیتیں سمجھیں. اور باقی 3 آیتیں آیت الکرسی سے لے کر اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، وہاں سے لے کر رکوع کے ختم تک. یہ ایک آیت کریمہ، آیت الکرسی، دوسری لا اکراہ فی الدین، اور تیسری اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور. یہ کل 3 آیتیں ہوئی، یعنی 4 اور 3 7 آیتیں. اور باقی 3 آیتیں سورہ بقرہ کی آخری 3 آیتیں، للہ ما فی السماوات وما فی الارض سے لے کر ختم سورت تک. یہ کل 10 آیتیں کوئی روزانہ رات کو پڑھ لیا کرے گا. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات نقل فرمائی ہے کہ اللہ رب العزت اس کے حفظ کو باقی رکھے گا. بہت ہی آسان نسخہ، بہت ہی آسان عمل ہے. اس کو اپنی زندگی کے اندر اتارو اور خصوصاً قرآن شریف کی تلاوت کا خوب اہتمام کرو. اگر کوئی ساتھی آپ کو سنانے والا مل جائے اس کو سناتے رہو. اور جیسے ابھی ہمارے مفتی صاحب نے بتلایا کہ قرآن شریف کے حفظ کے اوپر قناعت نہ کریں. قرآن شریف کے حفظ کے ساتھ ساتھ قرآن مقدس کے معنی، اس کے علوم کو بھی حاصل کرنے کی کوشش کرے. اس لیے کہ بہت سارے حضرات سے ہم نے سنا کہ کوئی شخص حافظ ہو، عالم نہ بنے تو اس کا حفظ ادھورا سمجھو. جو عالم بنے اور حفظ نہ ہو تو اس کا علم ادھورا. اس لیے ہمیں اللہ رب العزت نے حافظ بنایا، اب عالم بننے کی بھی کوشش کریں. اللہ رب العزت ہمارے یہاں آنے کو بے انتہا قبول فرمائے. ایک بات تو یہ، دوسری بہت خوشی کی بات
جو آج ہم نے یہاں دیکھی الحمدللہ نواپور اور نواپور کے اطراف کے لوگوں کا جذبہ اللہ بہت ہی قبول فرمائے. آپ لوگوں نے جس جذبے سے ہمارے جامعہ دارالحسان کے لیے تعاون کیا، مدد کی، اللہ اس کا بہت ہی بہتر بدلہ ہمیں دنیا کے اندر بھی عطا فرمائے، آخرت کے اندر بھی عطا فرمائے. یہ ہمارے اس ادارے سے تعلق، وابستگی اور محبت کی علامت ہے. یقین جانیے ہمارے دل کو بہت خوشی ہوئی. اللہ رب العزت آپ کے جان مال عزت آبرو ایمان اعمال میں خوب خیر و برکت نصیب فرمائے. اور ہمارے مفتی صاحب نے جس طرح شروع میں بات بتلائی کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری بستی کے ایک ایک گھر کے اندر حافظ قرآن ہو، عالم دین موجود ہو. اللہ رب العزت ہماری ان تمام تمناؤں کو پورا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. آج کے ہمارے مدرسے میں جو دعوت کا نظام میں معاون جو حضرات ہیں، ان میں سے بالخصوص حافظ زبیر صاحب ہیں جنہوں نے 50,000 روپے کا تعاون فرمایا. توفیق بھائی کھاٹک صاحب ہیں جنہوں نے 10,000 روپے کا تعاون سے نوازا. رفیق بھائی کھاٹک صاحب ہیں جنہوں نے ایک جانور دیا ہے. ابو بکر بھائی شیخ نے 5,000 روپے کا انعام دیا. عمران بھائی شیخ نے 1,000 روپے کی رقم موصول ہوئی. اسی طرح جتنے حفاظ طلبہ ہیں ان کے والیوں نے بھی ایک خطیر رقم دی ہے. ہم تمام اہل جامعہ کی جانب سے ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں. اسی طرح ہمارے مدرسے کے ہمیشہ کے معاون و مددگار حضرات جو ہر ماہ مدرسہ کو پابندی سے اپنی حلال کمائی کا ایک حصہ بڑے خلوص کے ساتھ دیتے ہیں. اسی طرح جو لیلا پیٹی جمع کراتے ہیں، اور ہمارے مدرسے کے ذمہ دار حضرات جو ہر ماہ ایک خطیر رقم طلباء کی فیس کے لیے دیتے ہیں، جن میں بالخصوص نام لینا چاہوں گا حاجی عبدالصمد بھائی پالا والا، اسی طرح حاجی الیاس بھائی پالا والا، حاجی موسیٰ بھائی پالا والا، حاجی فیروز بھائی پالا والا، حاجی ہاشم بھائی پالا والا. ان تمام کا ہم جامعہ اور اہل جامعہ کی جانب سے بہت شکریہ ادا کرتے ہیں. جزاکم اللہ خیرا واحسن الجزاء فی الدارین. دعا ہونے والی ہے، اس کے بعد جو ہے 2 حصوں میں جماعت ہوگی. دعا کے بعد فوراً جن حضرات کو کھانے کا زیادہ تقاضا ہے وہ ہاتھ دھو کر صف میں بیٹھ جائیں، اور دوسرے لوگ مسجد میں نماز ادا کر لیں. ان کا کھانا دوسری صف کے اندر ہو جائے گا اور دوسری جماعت بعد میں ہوگی. کھانا اسی جگہ کے اوپر لگے گا اور نماز انشاءاللہ 2 الگ الگ ہوگی. اور اس مجلس کو مکمل کرتے کرتے آپ سب کے لیے، آپ میں سے کون چاہتا ہے کہ موت کے بعد ڈائریکٹ جنت میں جاوے؟ ہاتھ اٹھاؤ. موت کے بعد کس کو ڈائریکٹ جنت میں جانا ہے؟ ہاتھ اٹھاؤ. ماشاءاللہ سب کو جانا ہے. ہاتھ رکھ دو. وعدہ کرو ایک حدیث پہ عمل کریں گے. کہو انشاءاللہ. حدیث پاک میں آتا ہے اللہ کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مسلمان ہر فرض نماز کے بعد 1 مرتبہ آیت الکرسی پڑھے، اللہ تعالیٰ موت کے بعد اس کو سلامتی سے جنت میں داخل کر دے. لہذا سب نیت کرو کہ آج سے ہر نماز کے بعد آیت الکرسی ضرور پڑھیں گے. کہو انشاءاللہ. اور گھر جا کر کے بھی یہ حدیث سناؤ تاکہ گھر والے بھی ہمارے ساتھ جنت میں آویں. اور بخاری شریف کی حدیث میں ہے کہ رات کو سوتے وقت جو آدمی آیت الکرسی پڑھے گا تو اللہ کی طرف سے ایک حفاظت کرنے والا آئے گا جو پوری رات اس کے مکان کی حفاظت کرے گا. اسی لیے روزانہ کم از کم 6 مرتبہ آیت الکرسی پڑھنے کی عادت بناؤ. ہر نماز کے بعد 1 مرتبہ اور رات کو سوتے وقت پر 1 مرتبہ. اور دوسری حدیث میں ہے جس کی آج کے حالات میں بہت سخت ضرورت ہے کہ جس نے نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھی تو دوسری نماز تک اللہ کی حفاظت میں رہے گا. اسی لیے آج کل حفاظت کے لیے بھی آیت الکرسی پڑھنے کی بہت ضرورت ہے. اللہ ہم سب کو اس کی توفیق اور سعادت عطا فرمائے. اب دعا شروع ہو رہی ہے. دعا کے بعد یہی کھانا ہوگا، فوراً مسجد میں نماز بھی ہوگی، پھر دوسری جماعت بعد میں باہر سین والے حصے کے اندر ہوگی. میں حضرت مفتی صاحب سے گزارش کرتا ہوں
حضرت والا دعا فرما کر جلسے کا اختتام فرمائیں. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم ثبتنا على الإيمان وأمتنا على الإيمان واحشرنا يوم القيامة مع المتقين مع الإيمان. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك وغضبك والنار. الہ العالمین ہمارے یہاں جمع ہونے کو قبول فرما، ہم سب کی مغفرت کے فیصلے فرما، قرآن مقدس سے ہم سب کو وابستگی نصیب فرما. اے کریم مولا ہمارے ان طلباء کے حفظ کو قبول فرما. پروردگار جس طرح ان طلباء کے سینوں کو تو نے حفظ قرآن کے لیے قبول فرمایا، پروردگار علوم اور معانی کے لیے بھی ان کے سینے کو قبول فرما لے، اور قرآن مقدس کی اشاعت کے لیے بھی ان کو اور ہم سب کو بھی قبول فرما لے. اے کریم مولا ہمارے اس جامعہ کو بے انتہا قبولیت نصیب فرما. اس کی جتنی بھی ضرورتیں ہیں اپنے خزانے غیب سے پورا فرما. پروردگار بہانے کے طور پر ہم سب کو قبول فرما. ہمارے جن جن بھائیوں نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، پروردگار ان کی جان مال عزت آبرو ایمان اعمال کی خوب خوب حفاظت فرما. ہماری اس بستی کے اندر امن و امان قائم فرما. پروردگار قرآن اور حدیث کے انوارات سے اس بستی کو معمور فرما. اے کریم مولا پوری دنیا کے اندر امن و امان کی فضا قائم فرما. پوری دنیا کے اندر سکون چین امن شانتی نصیب فرما. حرمین شریفین کی حفاظت فرما. پروردگار ہم سب کو تیرے گھر کی مقبول حاضری نصیب فرما. مدینہ پاک کی موت سے ہم سب کو مشرف فرما. پروردگار ہماری ان ٹوٹی پھوٹی دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک صدقے میں اور ان حفاظ کے حفظ کی تکمیل کے طفیل میں ہماری ان ٹوٹی پھوٹی دعاؤں کو قبول فرما. قبول فرما قبول فرما. جزا اللہ عنا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وآلہ. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. آمین.